بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم شیعہ اور اہل تشیع کے موضوع کو بنیاد بنا کر اس پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ پیش کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا، اور ہم نے گزشتہ کی مجلس میں باطل عقائد جو شیعہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ آج کے اس مجلس میں ہم شیعہ کے شبہات، شکوک اور اس کے جوابات پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ ویسے میرا مقصد تھا کہ ڈھیر سارے شبہات کو لیتے اور اس پر گفتگو کرتے، لیکن چونکہ ایک اہم ساتھی کی والد کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ ان کے جنازے میں چلے گئے تھے، تو اس لیے تاخیر ہو گئی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ صرف 2 شبہات کو لیں گے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور آئندہ کی مجلس میں باقی جو بھی شبہات، شکوک رہ گئے، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو شبہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، شبہ کہتے ہیں شک، جو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ ایک گفتگو ایسی ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں، اپنے دلائل پیش کریں، لیکن انصاف کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کی بھی باتیں سنیں، ان کے دلائل پر بھی نظر ڈالیں، اور ان کی جو غلطی ہے اسے آپ دلیل سے توڑیں، یہی انصاف ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم ان کے چند شبہات کو لیتے ہیں جو قابل اعتبار ہیں، مطلب بحث کے اعتبار سے۔ قابل اعتبار سے مطلب یہ نہیں کہ صحیح ہے، یعنی اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ بالکل ارے غیر نٹو خیرے ان کی باتوں کو ہم نہیں لیں گے، بلکہ ایسی باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس وہ چیز ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہو، ان چیزوں کو لائیں گے آپ کے سامنے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیو، اگر کسی بھی شیعہ صاحب نے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اپنے عقیدے کو لے کر اتنے سیریس ہیں، اتنے سنجیدہ ہیں کہ اللہ اکبر، ہم اس کے 10% بھی نہیں ہیں۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں سے جو ان کے علاقے پڑتے ہیں، آپ ان علاقوں میں کبھی جائیے، دیکھیے کہ ان کے یہاں کیسے کیسے ایکٹیویٹیز ہیں۔ روزانہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہفتے وارہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ماہانہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، سال بھر ایکٹیویٹیز ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، باتیں چلتی رہتی ہیں، رونا پلانا، چیخ پکار، شور شرابہ، یہ تو ہنگامہ چلتے رہتا ہے۔ اب اس کے اندر کس حد تک حقیقت ہے، کتنی باتیں کتاب و سنت سے جڑی ہوئی ہیں، یہ تو سننے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ رونا پلانا ہے یا پھر حقائق کو پیش کرنا ہے، دلائل پیش کرنا ہے، یہ سننے والا سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے عقیدوں کو لے کر، اپنے طریقوں کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نہ رہیں۔ عزیز ساتھیو، اگر کوئی شیعہ صاحب آپ سے یہ کہیں کہ بھائی ابوبکر نے کیوں ایسا کیا، عمر نے کیوں ایسا کیا، ہے نا، کیوں آل بیت کو قتل کیا گیا، فلاں صاحب نے غلطی کی، فلاں کافر ہے، فلاں نے ایسا کہا، اس نے ایسے کہا، تو اس کے کیا جوابات ہیں؟ اگر آپ سے کوئی یہ کہیں تو اس کے 2 قسم کے جوابات ہو سکتے ہیں، 2 قسم سے ان سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ یہ کہ آپ انہیں شارٹ اینڈ سویٹ کنسائز ورژن جواب کا دے دیں۔
کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی فلاں کو چھوڑیں، فلاں کو چھوڑیں، تم جتنے بھی لوگوں کا نام لیتے ہو چھوڑیں، یہ تو افراد تھے، انسان تھے، ان سے غلطی ہو بھی سکتی ہے، وہ صحیح راستے میں ہو بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، تم جتنے بھی لوگوں کے نام لیتے ہو یہ افراد ہیں، ان میں سے کوئی رسول نہیں ہے، ان میں سے کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ سب انسان ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم صحابہ کو معصوم نہیں کہتے، معصوم سے مراد وہ جیسے تمام گناہوں سے بری ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ بشری تقاضوں سے باہر چلے گئے، یہ ہم کبھی نہیں کہتے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ نے ہمیشہ اتفاقاً یہ کہا کہ صحابہ بشر ہیں، ان سے غلطی ہونا ممکن ہے، غلطی ہوئے ہیں، اجتہادی غلطی ہونا عین ممکن ہے، سیاسی امور میں غلطی ہونا، سیاسی مسئلوں میں، پولیٹیکل ایشوز میں غلطی ہونا یہ عین ممکن ہے، اس کے بہت سارے شاہد بھی دلائل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ صحابہ غلطیوں سے بری ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، یہ ہم کبھی نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم اہل السنہ جو جماعہ، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ ہم صحابہ کو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کو اللہ کے رسول سے آنے والے جنریشن تک منتقل کیا، انہوں نے منتقل کا کام بہترین انداز سے کیا، دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے ان سے جتنی بھی محنت ہو سکتی انہوں نے سب محنتیں لگائیں، ان سے جو ہو سکتا انہوں نے سب کچھ کیا، اللہ کے راہ میں تلوار سونت کر میدان میں اترے، اللہ کے راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بستیوں کو چھوڑا، دور دراز علاقوں میں گئے اور دین پر عمل کرتے رہے، دین پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بشری تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے سنائے ہیں۔ مجھے اس وقت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں ہر جماعت کے لوگ مانتے ہیں، ان کی بات کا وزن جانتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک پنچ مارا، آدمی مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اور کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو پھینکا، فَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ، اللہ نے انہیں تورات دیا تھا، جب آئے بنی اسرائیل میں دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، غصہ آ گیا، تختیاں پھینک دی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، غلطی کی نہیں۔ اس کے بعد اپنے بھائی ہارون سے کیا کیا؟ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے چلے کے لیے، واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل میں گمراہی ہے، تو کیا کیا؟ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ يَجُرُّ، ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے لگے، ہاں کہ بڑے بھائی ہیں، کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم خاموشی سے دیکھ رہے ہو، کیوں نے تم نے بنی اسرائیل کی خبر نہیں لی، کیوں نے انہیں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھ سے جو ہوا میں نے کیا، میں نے زیادہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تین ایک کو تو قتل ہی کر دیا ہے، اللہ کے کلام کو پھینکا ہے، بڑے بھائی کی داڑھی کو کھینچا ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں جہاں موسیٰ کا ذکر کئی 100 مرتبہ اللہ نے کیا ہے، کہیں پر بھی ان عیب کو اللہ نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کتنی دقیق بات ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، قرآن سے دلیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں غلطیاں کی، لیکن قرآن نے کبھی بھی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ غلطی کا ذکر آیا تو پیچھے اللہ نے کہا کہ اللہ نے معاف کیا انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک کامیاب شخص کے طور پر قرآن پیش کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی شخصیت کی حیثیت سے قرآن آگے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ رول ماڈل کے قابل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ گزرے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، تو ایک بہت بڑی شخصیت کی حیثیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ کو قرآن میں پیش کیا ہے، پوری عزت دی۔ اور بنی اسرائیل جن لوگوں نے انہیں عیب ان کے اندر تلاش کی تو اللہ نے ان پر رد کیا، جس کسی نے موسیٰ کو گالی دی اللہ نے اسے پکڑا۔ اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیا کی؟ طرفداری کی۔ قانون کیا ہے
ایک آدمی سے چند غلطیاں ہو جائیں تو سمندر کے مانند اس کے جو نیکیاں ہیں اسے آپ پھینک دیں گے؟ عقل مندی اس میں ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے سلوک کیا ہے، تو کیوں نہ ہم صحابہ کے ساتھ کریں؟ صحابہ کے ڈھیر سارے نیکیاں ہیں، ان میں سے اکا دکا خال غلطیاں نظر آتی ہیں، ہم ان کے نیکیوں کو چھوڑ کر، ان کے حسنات کو چھوڑ کر، ان کی خامیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کریں، اس میں کیا حق ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. یہ تو عقل مندی ہے ہی نہیں، یہ تو صاف ستھرے دل والے کا کام ہے ہی نہیں. یہ آدمی اپنے اندر کوئی دوسرے مقاصد رکھا ہوا ہے، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا رہا ہے نا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دے رہا ہے. ان کے پیچھے ان کا مقصد کچھ اور ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات بتائی. تو صحابہ غلطیوں سے مبرہ نہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں اتنی ہیں، دین کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی. اللہ نے انہیں قرآن میں کئی جگہ ان کی تعریف کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، ان کے ساتھ جو ہیں بڑے رحم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں. اللہ نے تعریف کی. ان کے نام اللہ کہتا ہے کہ تورات انجیل میں موجود ہیں، ان کے کارنامے تورات میں انجیل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے صحابہ کی کیسی تعریف کر رہا ہے. تو یہ جو لوگ جو صحابہ کی خامیوں کو لے کر بیٹھ کر لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، خود اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے، کہنے والے کے زندگی میں خود دیکھنا چاہیے کہ اس نے کتنی غلطیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں، اور وہ لوگوں کو کیا کہتے ہوئے سننا چاہتا ہے، اس کی برائیاں یا پھر اس کی اچھائیاں. خاص طور پر صحابہ جو دین کے حاملین ہیں، دین کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، قرآن کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا ہے. تو ان کی شخصیتوں کو طعن و تشنیع کا ہدف بنانا یہ بالکل عقل مندی تو ہے نہیں، اور شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے. تو صحابہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نیکیوں کو گنا، ان کی کامیابی بیان کی، بہترین شخص ہیں بتایا، بہترین اللہ کے بندے ہیں بتایا. موسیٰ علیہ السلام کی تعریف نے اللہ نے کی، تو ہم بھی وہی کریں گے، ہم بھی وہی کریں گے. ان کی خامیوں میں گفتگو نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے. ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان خامیوں کا کوئی مقام نہیں اس کے سامنے. تو اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہیں کہ بھائی فلاں فلاں نے کیا، فلاں فلاں نے کیا، تو آپ کہیے کہ بھائی یہ وہ افراد تھے جو اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان افراد کو ایک طرف رکھیے، آؤ میرے دین میں مجھ سے گفتگو کرو. دین نے شرک کو حرام کیا، میرے پاس شرک نہیں ہے، تمہارے پاس شرک ہے. میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو. عیاناً بیاناً پوری تفصیل کے ساتھ جہاں کہیں بھی جاؤ ساری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں. تم شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، ہم شرک میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں. تم سنت کی پیروی نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہو، ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں. تم قرآن کے اندر تحریف مانتے ہو، قرآن کے اندر کمیاں ڈھونڈتے ہو، قرآن کو غیر مکمل مانتے ہو، ہم قرآن کو مکمل مانتے ہیں. تم گالی گلوچ کو دین بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس گالی گلوچ برے لوگوں کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، برے لوگوں کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے کسی فرد کا نام لے لیا اچھے مقصد کے ساتھ تو الگ بات ہے، ورنہ کسی کو اس کے کیریکٹر کو اساسن کرنا ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اور تمہارے پاس جو دین ہے، میرے پاس جو دین ہے، اس پر گفتگو کرو. شرک تو متفق علیہ نا حرام ہے، چلو دیکھتے ہیں تمہارے پاس کتنا شرک ہے، اب ہم کتنے دور شرک سے ہیں، اور دین میں گفتگو کرو. اگر آپ یہ کہیں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا پورا دین کس میں ہوا اٹکا ہوا ہے؟ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ان پر لعنت بھیجو. آپ کو پتا ہے ہر نماز کے بعد لعنت عمری پڑھتے ہیں. جیسے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اپنی زبان کو پاک کرتے ہیں،
अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, तो हम अल्लाह को याद करते हैं। इनके पास पता है क्या है, हर नमाज के बाद जिक्र अज़कार के बाद करते ही नहीं, में अलग बात है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानत भेजना है, उसका विर्द करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। यानी तुम्हारा दीन सिर्फ इन लोगों को लेकर अटका हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि फलान शख्स अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, दूसरे सहाबा, इनमें से अगर कोई आदमी है जिसे हम जानते भी नहीं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, क्या हमारा दीन कम हो जाएगा? क्या हमारा दीन कमजोर पड़ जाएगा? क्या हम जन्नत जा नहीं सकते? ये दीन के सुतून है, ये दीन नहीं है कि नहीं? तो इनसे कहिए कि आप आइए, दीन के हराम हलाल करदा चीजों पर गुफ्तगू करते हैं, आइए, वही दीन है ना, उसे मान लेंगे तो आप जन्नत जाएंगे। इन अफराद को आपने भुला भी दिया तो आप जन्नत से दूर नहीं हो सकते, आपका दीन दुरुस्त है तो आप जन्नत में जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम नुक्ता है, मैंने एक बेहतरीन शेख से सुना, जो मैंने उस पर गौर किया तो वाकई बेहतरीन बात है। क्योंकि आप इनको लेकर गुफ्तगू करते रहे, यजीद को ले लिया, आप 50 साल से गुफ्तगू करिए, कुछ हल नहीं निकलने वाला है। फलां शख्स को ले लीजिए, उस पर गुफ्तगू करिए, करते रहिए, कुछ हल नहीं निकलने वाला है। मुझे एक बेहतरीन लतीफ़ा याद आया। कहा जाता है कि 2 अरब अमेरिका जा रहे थे, 2 अरब अरबिस्तान के अमेरिका जा रहे थे। उनमें से एक शिया थे, एक सुन्नी थे, दोनों आपस में पहचानते नहीं थे। फ्लाइट में मुलाकात हुई, पूछा कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, लैंग्वेज देखा, लहजा देखा, जान लिया कि हमारा आदमी है, दोनों बढ़ गए, मज़े में हैं। अबे अमेरिका जाते क्यों हैं, हम तो जानते हैं किस लिए जा रहे हैं, है ना, मज़े में बैठे हुए हैं, जो चाहे पी रहे हैं, जो चाहे खा रहे हैं। जो दौरान गुफ्तगू एक ने दूसरे से तेरा नाम क्या है पूछ लिया। कहा कि भाई इतनी देर से हम मज़े ले रहे हैं, तुम कम से कम बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। तो एक ने कहा मेरा नाम अब्दुज़्ज़हरा है। मेरा नाम क्या है? शिया के पास ये नाम मशहूर है, अब्दुज़्ज़हरा, यानी ज़हरा का बंदा। सुन्नी नहीं रखते नाम, है कि नहीं? हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है। तो उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम उमर। उसने कहा मेरा नाम उमर। अब दोनों जो फ्लाइट में जो लोग थे उन्हें उनकी नींदें उड़ा रखे थे, है ना, खेल कूद में पीवी कर। अब जैसे ही मालूम हो गया, अब दोनों झगड़ने लगे, एक दूसरे को पीट रहे हैं। एक ने कहा कि भाई दलील लाओ, दोनों पीवट हैं, दोनों है ना पी के डूबे हुए नशे में है। एक पूछता है दलील लाओ, तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम लोग शिर्क व बिदअत में डूबे हो। ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम्हारे उलमा तुम्हें ठका रखे हैं। दोनों में बड़ी खतरनाक गुफ्तगू। अब फ्लाइट में ऐसा होता है, पता है क्या होता है? सीधे हेयर होस्टेस आती है, दोनों की जगह को बदलने की कोशिश करती है, दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। यहां से मामला खत्म नहीं होता। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, एयरपोर्ट पुलिस आती है ना। इसलिए फ्लाइट में आप ज़्यादा ये मत समझिए कि हाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, ये कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे कर नहीं होता। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, एयरपोर्ट पुलिस आ गई, दोनों को ले गए। अब वो लोग अरबी बोलने वाले हैं, इन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। अभी अंग्रेज़ है, इसे अरबी की बू बास नहीं मालूम। पुलिस में ले गए, इन्वेस्टिगेशन में दोनों को बिठाया, पूछा कि लड़ाई क्या है बताओ, दोनों की लड़ाई क्या है बताओ। एक ने कहा कि ये उमर बिन खत्ताब को गाली देता है। दूसरे ने कहा कि मैं जो है गाली देता हूं क्योंकि वो ऐसे काम किया, उसने ऐसे जुल्म किया, ऐसे किया। तो पुलिस वाले ने ट्रांसलेटर से पूछा कि भाई क्या मामला चल रहा है। तो उसने कहा कि कोई उमर बिन खत्ताब आदमी नाम है इसका, उसने जो है इसके आदमियों को गाली दिया है, इसके आदमी को उसने पीटा है, इसलिए से गुस्सा आ रहा है। अब दूसरे किस लिए गुस्सा आ रहा है कि ये मेरा आदमी है, तू क्यों गाली दे रहा है। तो पुलिस वाले ने कहा कि चलो उमर बिन खत्ताब का फ़ोन नंबर दो कि मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूं कि तुमने इन दोनों पर जुल्म क्यों किया है। तो बाद में दोनों ने में से कहा कि उमर बिन खत्ताब ये साहब तो गुजरे हुई 1400 साल हो गए। पुलिस वाले ने दूसरे से चेक किया कि वो गुजर के यानी 1400 ईयर्स हो गए। उसने कहा यानी 1400 साल पहले जो मर गए हैं उनके बारे में तुम लोग अब झगड़ रहे हो। कहा कि हाँ। तो पुलिस वाले ने फौरन साइकोलॉजिकल डॉक्टर को फ़ोन किया, कहा कि दोनों मरीज़ हैं, दोनों का इलाज करना चाहिए, दोनों को अस्पताल पहुंचाओ, इन्हें पनिशमेंट नहीं है।
واقعی دونوں کو ہسپتال پہنچا دیے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک جھگڑ رہے ہیں مسئلے کو لے کر, ہے نا. تو میں بتا رہا تھا کہ شخصیات کو آپ لے کر گفتگو کریں گے حل نہیں نکلے گا. ان کی خامیاں ہوں گی, ایک آدمی ان کی خامیوں کو بتائے گا, دوسرا آدمی ان کی اچھائیوں کو بتائے گا, ہے کہ نہیں, بات ختم نہیں ہوگی. اس لیے پہلا نقطہ اسے یاد رکھیے, آپ اگر کوئی آپ سے گفتگو کرے تو کہیے کہ بھائی شخصیات کو کنارے رکھیے, میرا دین اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, شرک و بدعات سے دور رہنا ہے, اس پر گفتگو کرو. بتاؤ کہ کیا میں نماز چھوڑتا ہوں, کیا ہمارے اندر 5 وقت کی نماز میں کٹ اینڈ پیسٹ ہے, ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھایا اس میں کچھ ایڈ کیا ہے, ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب کو کمی سمجھا ہے. چلو دین یہی ہے, افراد نہیں, افراد ہٹاؤ کنارے, اللہ کے رسول وہی تو دین ہے نا. چلو اس پر گفتگو کرو. اگر آپ یہ کہیں گے تو ان کے پاس کچھ جواب ہے ہی نہیں, ختم ہی ہو گیا مسئلہ. یہ ہو گیا آپ کا اوور آل ڈسکشن. اچھا, اگر کوئی آدمی کسی مسئلے کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی تو ہمارے علماء نے دروازہ کھلا رکھا ہے, اس کے لیے بھی کتابیں لکھی ہیں, تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہے, تو یہ ہو گئی دوسری قسم. ایک مسئلے کو لیں, ایک ان کے شبہات کو لیں اور اس پر رد کریں, ان کے جو ہے دعوے کو لیں, اس پر رد کریں. یہ دوسرا طریقہ ہے. اب دوسرے طریقے کے لیے آدمی کو علم چاہیے اور ان کی دلائل سمجھ میں آنی چاہیے, اس کے بعد وہ اس کام میں اتر سکتا ہے. تو ہم یہ جو دوسری قسم ہے اسے لے کر بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک شبہ جو ان کے ہاں جو ہائی لائٹڈ ہے, جو بہت بڑے, جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے, ان چیزوں کو لیں گے, اس پر رد کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا ایک شبہ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر نے خلافت میں ظلم کر کے علی سے رضی اللہ عنہ اجمعین انہوں نے خلافت لے لی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ایک فلوک ہے. اس پر ہم نے گزشتہ کی مجلس میں گفتگو کی ہے, اگر آپ چاہیں تو ویڈیو دیکھ لیں. آپ آج چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں پہلا ان کا شبہ. پہلا شبہ جو بہت ہی ان کے لیے سمجھیے کہ ہائیلی سینسٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیے ہیں, دیری سے کیے ہیں, بعد میں کیے ہیں, 6 مہینے کے بعد کیے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر سے جیسے آپ بکرا کھینچ کر لاتے ہیں کاٹنے کے لیے, ویسے علی کو کھینچ کر لایا گیا ابوبکر کی مجلس میں رضی اللہ عنہ اجمعین, اور ان سے زبردستی بیعت لیا گیا خلافت کی, ہے نا. یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, متفق علیہ بات ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بیعت کرنے کے دوران علی نے کیوں تاخیر کی رضی اللہ عنہ. تاریخی حوالوں سے اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ہم نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب اور دوسرے قثم بن عباس اور دوسرے بعض صحابہ, لگ بھگ 6 سے 7 ان کی تعداد تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنانے دفنانے مصروف رہے. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ کے چبوترے میں جمع ہو گئے اور خلافت کو لے کر گفتگو کرنے لگے. جیسے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا, دونوں فوراً اس جگہ پہنچ گئے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بہت ہی نازک گھڑی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے ان لوگوں نے کسی اور کو خلافت چن لیا تو سارا عرب نہیں مانے گا, فتنے کھڑے ہو جائیں گے, خون خرابہ ہو جائے گا. ابھی ابوبکر صدیق نے سارے عرب کو خاموش کیا ہوا ہے, مانین زکوٰۃ کو, جھوٹے نبی کے مسائل سے ابھی باہر آئے ہیں. اگر یہ کھڑ گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ سوچ کے ابوبکر اور عمر فوراً اس اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا. دوسرے دن مسجد میں عام بیعت لی گئی, جتنے بھی مدینہ والے تھے, جتنے بھی مسلمان تھے, سب آئے, ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی. اب یہاں پر 3 باتیں ہیں. پہلی بات, کیا علی بن ابی طالب نے اس وقت پبلک کے ساتھ آ کر بیعت کی یا نہیں کی؟ دوسری بات, علی بن ابی طالب نے اس وقت بیعت نہیں کی, بلکہ علی بن ابی طالب نے بعد میں 6 مہینے کے بعد جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, بعد میں آ کر انہوں نے بیعت کی. یہ بات صحیح ہے؟ یا پھر علی بن ابی طالب نے دونوں بار
بیعت کی ہے، پہلے بار بھی انہوں نے کیا اور دوسرے بار بھی انہوں نے کیا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اس میں سب سے صحیح بات جس پر دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے دونوں بار بیعت کی ہے۔ جب پبلکلی بیعت لی گئی تو علی بن ابی طالب نے بیعت کی، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ انہوں نے بیعت کی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ علی بن ابی طالب چونکہ وہاں کفنانے دفنانے مصروف تھے، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی انہیں دفنایا گیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں سب سے زیادہ، سب سے تیز ترین جو مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے وہ کون ہے؟ وہ تم ہو۔ یہ ہم جانتے ہیں، وہ ہنستی ہیں بعد میں روتی ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بیمار پڑ جاتی ہیں۔ ان کے گھر میں 4 بچے تھے۔ علی بن ابی طالب کے گھر ہمیشہ فاقہ کشی کا تھا، ہمیشہ فاقہ کشی کا تھا۔ انہوں نے بہت غریبی جھیلی ہے، اللہ اکبر، بہت غریبی جھیلی ہے۔ اور آتا ہے نا روایتوں میں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتی ہیں، آ کر اپنے 2 ہاتھ دکھاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، معاملہ یہ ہے کہ گھر میں چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ کے رسول ایک غلام دے دیجیے خدمت کرنے کے لیے۔ ڈھیر سارے غلام مال غنیمت میں آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی غلام دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا یہ بتایا کہ دیکھو، ہر سونے سے پہلے 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ایک غلام سے بہتر ہے۔ پڑھنا ایک غلام سے بہتر ہے۔ وہ پوچھتی ہے مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں دیتے ہیں دین، کیونکہ دونوں میں سے یہ دین بہتر ہے۔ مطلب یہ چکی پیسنا یہ تمہارے لیے ثواب کا باعث ہے، تم اپنے بچوں کو پالتی ہو، اپنے شوہر کو پالتی ہو۔ اگر میں تمہیں غلام دوں گا تو منافقین کیا کہیں گے میں جانتا ہوں۔ اس میں لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے بجائے یہ ذکر کر کے سو جاؤ، اللہ تمہاری ذمہ داری لے لے گا۔ تو اتنی غریبی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ تو اب علی بن ابی طالب جب دیکھے کہ فاطمہ بیمار پڑ گئی ہیں تو 4 ان کے بچے ہیں، حسن، حسین، محسن اور ایک محسن، یہ 4 ان کے بچے ہیں جن کی ذمہ داری ہے پالنا پوسنا ہے۔ تو اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں سے ملنا پسند نہیں کیا، کیونکہ زیادہ غمگین ہے۔ آدمی کبھی کبھار زیادہ غمگین ہو جائے، غم میں پڑ جائے، ڈپریشن میں چل جائے، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، گھر میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اس دوران جب وہ بیمار پڑ گئی تھی، ایک مرتبہ چونکہ غریبی زیادہ تھی تو وہ اٹھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں یا ابا بکر ہمیں اپنے والد کے مال میں سے وراثت دو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی حالت جانتے ہیں، ان کی غریبی جانتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نہیں سکتے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکناہ فہو صدقہ نحن الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما۔ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں ہماری دولت وراثت میں نہیں بڑھتی، ہمارے آل اولاد میں وہ ہمارے لیگل ہائررس نہیں ہیں۔ دولت جو بھی ہم چھوڑ جاتے ہیں یہ سب کہاں ہے؟ غریب و محتاجوں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو بھی چھوڑا ہے صدقہ ہے، جو بھی صدقہ کے مستحق ہیں انہیں یہ مال پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء یہی کرتے ہیں، تو میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، میں بھی وہی کرنے والا ہوں۔ اب مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث نہیں جانتی تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا کر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ سیدھے واپس گھر چلی جاتی ہیں، جا کر بستر میں لیٹ جاتی ہیں اور اپنے شوہر علی بن ابی طالب کو سناتی ہیں۔ تو علی بن ابی طالب پورا معاملہ جانتے ہیں، چونکہ عورت ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، تو علی بن ابی طالب نے ان سے زیادہ باز پرس نہیں کی، خاموش رہ گئے، اور ان کی زندگی میں وہ ابوبکر صدیق سے ملنے نہیں گئے،
اب جائیں گے تو بیوی ضرور غصہ کرے گی، ہے کہ نہیں؟ اب بیوی کو غصہ کرنا وہ بھی اس حالت میں بات ٹھیک نہیں ہے، اور سمجھدار آدمی تھے، تو اس لیے ابھی علی بن ابی طالب گھر ہی میں رہے، گھریلو کام میں مصروف رہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، انہیں دفنایا گیا، اس وقت ابوبکر صدیق مدینے سے باہر تھے، انہیں دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد علی بن ابی طالب لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں۔ کتنے مہینے کے بعد؟ لگ بھگ بیعت سے 6 مہینے کے بعد لوگوں میں آنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب وہ لوگوں میں آئے تو انہوں نے لوگوں کے چہروں کو ایک مختلف پایا، یعنی لوگ اس طریقے سے ان سے مل نہیں رہے ہیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، جب وہ بازار جاتے، کوئی چیز خریدنے جاتے تو لوگ انہیں دیکھ کر مسکراتے، انہیں جو مقام تھا وہ انہیں ملتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد علی بن ابی طالب سے لوگ مسکرا نہیں رہے ہیں، انہیں وہ ملاقاتیں ان سے نہیں ہو رہی ہیں، تو علی بن ابی طالب کو کافی پریشانی ہوئی۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں لوگ مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بعض لوگوں سے پوچھا گیا تو علی بن ابی طالب سے لوگوں نے کہا کہ تم نے اب تک کیوں بیعت نہیں کی، تم نے اب تک کیوں بیعت نہیں کی؟ یعنی لوگوں کو نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب نے پہلے ہی بیعت کر لیا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہو سکتا رات کا موقع تھا، وہ اکیلے ملاقات کیے ہوں اور علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں انہوں نے، ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کیا ہو سکتا ہے، لیکن پبلک نہیں جانتی۔ اور علی بن ابی طالب گھر ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آل رسول ہیں، اور وہاں پر چبوترے میں بھی نہیں تھے۔ کہاں؟ جب خلافت کا اختیار ہوا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں نہیں تھے علی بن ابی طالب، تو لوگوں کے درمیان چہمے گوئیاں شروع ہو گئی کہ علی بن ابی طالب راضی نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو علی بن ابی طالب نے، کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بول بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ انہیں بلایا کہ آپ میرے گھر آئیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، تو جیسے ہی ان کے گھر میں آئے، یہ پوری روایت بخاری کی میں سنا رہا ہوں، پوری روایت بخاری کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جیسے ابوبکر صدیق گھر میں آئے تو علی بن ابی طالب نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر 2-3 باتیں بڑی صریح سنائیں۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو یہ مرتبہ ملنے کی وجہ سے حسد نہیں ہے، میں اس معاملے کو لے کر حسد میں پڑا نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ علی بن ابی طالب نے بات کیوں کہی کہ میں تم سے حسد نہیں کرتا؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں علی بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کے دعوے دار تو نہیں ہیں، غصے میں تو نہیں آ گئے، انہیں کہیں حسد تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کی باتیں ان کے کان تک پہنچی تو انہوں نے وضاحت کی، کہا کہ دیکھو مجھے کوئی حسد نہیں ہے، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے تم اس کے مستحق ہو۔ علی بن ابی طالب بھلا کیوں حسد کریں؟ علی بن ابی طالب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان 30 سال کا فاصلہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، یعنی عمر جن کی بڑی تھی، بڑے کام کرنے والے۔ علی بن ابی طالب بچوں میں جو صحابہ تھے ان میں سے تھے۔ جب اسلام آیا تو ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال کی تھی، 38 کی تھی جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی عمر 8 سال کی تھی، وہ تو چھوٹے بچے تھے، مکے کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے نہیں کیے، ہے کہ نہیں؟ ان کے صدقہ و خیرات، ان کا جہاد، ان کا لڑنا، ان کی دعوت، سب علی بن ابی طالب نے دیکھا ہوگا۔ تو علی بن ابی طالب بھلا ان سے حسد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ انہیں اپنا بہت بڑا آدمی مانتے ہیں، ان کے مرتبت کو، ان کی منزلت کو مانتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ علی بن ابی طالب ان سے حسد کرتے ہوں، ایسی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نہیں رہی۔ لیکن لوگوں نے جب یہ بات کہی تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے غصہ ہے۔ کیا کہا؟ کہ مجھے غصہ ہے۔ کیا غصہ ہے؟ کہا کہ استبدت علینا بالامر، کہا یہ الفاظ بخاری کے ہیں، استبدت علینا بالامر وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَنَا مِنَ الْأَمْرِ نَصِيبًا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں چھوڑ کر فیصلہ کر لیا،
علی بن ابی طالب نے کیا کہا؟ گلا کیا. کہا کہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا, آپ لوگوں نے ویسے ہی فیصلہ سنا دیا, خلیفہ مقرر کر لیا, خلیفے سے کوئی باز پرس نہیں, بلکہ اس شورا میں مجھے تم نے رکھا نہیں, یہ مانا تھا اس کا. اور اس کے بعد کہا کہ میں شورا میں ہونے کا مستحق اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ میرا بھی کچھ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, میرا بھی کچھ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, میں یہ چاہتا تھا کہ اس رشتے کی کچھ پاس و لحاظ کی جاتی. یہ علی بن ابی طالب نے کہا, تو صحیح بات تھی. اب وہاں پر فیصلہ لیا گیا, علی بن ابی طالب وہاں نہیں تھے, جبکہ علی بن ابی طالب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے مشورہ لیا ہے. وہ باقاعدہ جیسے عمر, ابوبکر, عثمان, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, عبید اللہ, جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے لیتے تھے, جن سے مشورہ کرتے تھے, ان میں ایک اہم ستون تھے علی بن ابی طالب. اس لیے انہیں رنج ہوا کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا, مجھے بلایا تک نہیں, میرے بارے میں سوچا تک نہیں. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دی. انہوں نے کہا, پہلے تو وہ رو دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کئی درجے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں میرے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کروں. یعنی میرے رشتہ داروں سے جو سلوک کرتا ہوں اس سے کئی درجے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے ایمان میں سے ہے کہ نہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے نا, ہم نے جو کیا وہ ضرورت تھی. اس کے بعد یہ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو جھگڑے کی وجہ بنی, میرے اور تمہارے درمیان جو جھگڑے کی وجہ بنی مال کو لے کر, میں نے وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس کے علاوہ میں بال منہ فرق نہیں کیا. فوراً علی بن ابی طالب نے کہا کہ کل میں آپ کے ہاتھوں میں مسجد میں بیعت کروں گا دوبارہ. دوسرے دن علی بن ابی طالب آئے, لوگوں کے سامنے انہوں نے بیعت کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس میں دو تین باتیں. پہلی کہ علی بن ابی طالب کا گلہ اپنی جگہ صحیح تھا, لیکن صحابہ ابوبکر, عمر جو ان سے زیادہ عقل مند معاملہ فہم تھے, انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ بڑا ہی نازک ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کسی اور کو خلیفہ چن لیا جاتا تو خون خرابے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا, معاملہ پورا بگڑ جاتا, آوے کا ہوا آؤندہ ہو جاتا, عرب پورے غداری میں اتر آتے, ہے کہ نہیں. الائمۃ فی القریش, امام قریشی ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مخالفت ہو جائے گی. تو انہوں نے موقع کی نزاکت کو جان کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ سب سے صحیح تھا. علی رضی اللہ عنہ کا گلہ ہے, ایک ایموشنل, ایک نفسیاتی بات ہے, لیکن واقعتاً وہاں پر جو ہوا اس کے لیے ابوبکر عمر نے جو کیا رضی اللہ عنہ اجمعین وہ سب سے درست تھا, صحیح تھا. جب یہ احساس علی بن ابی طالب کو پیدا ہو گیا تو وہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میری بیوی کا مال کا حصہ نہیں دیا, انہوں نے اسے لے کر جھگڑا نہیں, بلکہ ابوبکر صدیق نے, چونکہ ان کے دل میں بات تھی کہ فاطمہ میرے پاس آئی, اللہ کے رسول کی بیٹی میرے پاس آئی, میں نے کچھ نہیں دیا, جبکہ میرا معاملہ کون ہے, کوئی کالا کلوٹا حبشی آئے تو میں تو اسے رہا کر دیتا ہوں, ہے کہ نہیں. یہ ابوبکر صدیق ہے, یہ ان کی صدقہ و خیرات ہیں. ان کے دل میں رنج تھا کہ میں نے انہیں کچھ دیا نہیں, کیونکہ وہ صدقہ نہیں مانگ رہی تھی بلکہ وہ وراثت مانگ رہی تھی. اگر وہ ابوبکر صدیق سے مال مانگتی تو سب کچھ دے دیتے. وہ انہوں نے کہا, معلوم ہے کہ یہ صدقہ خیرات نہیں لیں گے, آل رسول ہیں, جانتے ہیں ان کے مرتبے کو, اس لیے کہا کہ وراثت میں تو نہیں مل سکتا. تو ابوبکر صدیق کے دل میں بات تھی تو انہوں نے وہاں پر وضاحت کی. علی بن ابی طالب مطمئن ہو گئے رضی اللہ عنہ اجمعین. اس کے بعد آگے آئے, لوگوں کے سامنے انہوں نے بیعت کی. کہتے ہیں کہ یہ دوسری بیعت تھی, پہلے تو بیعت ہوئی تھی مخفی طور پر ہو گئی تھی, یا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ بیعت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے وہ مصروف تھے. دوسری مرتبہ تو پبلکلی انہوں نے بیعت کر لی. اب یہ جو کہتے ہیں کہ زبردستی انہیں لایا گیا, اگر یہ زبردستی ہوتی تو پوائنٹ نوٹ کریے, اگر یہ زبردستی ہوتی تو ہوتا کیا؟ اب اگر یہ زبردستی ہوتی تو ہوتا کیا؟ وہ عمر کی خلافت کو بھی نہیں مانتے, ہے کہ نہیں. ان کی خلافت میں اٹھ کے کھڑے ہوتے, کہتے کہ بھائی میرا حق ہے.
اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو وہ تو عمر کے خلافت کو، عثمان کی خلافت کو آسانی سے مان گئے. جب انہوں نے عمر اور عثمان کی خلافت کو مان لیا تو ابو بکر کی خلافت کو ماننے کے لیے انہیں دقت کہاں سے آ سکتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو بعد میں جو واقعات ہوئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب کے دل میں ایک رنج تھا، اور وہ جو انہیں شورا کی حیثیت مشورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لاتے تھے، وہ اس سے لے کر وہ رنج تھے. بعد میں جب انہیں وضاحت کر دی گئی تو وہ دل و جان سے آئے اور ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کر لی. یہ پہلا شبہ ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ بخاری میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں ہے کہ علی بن ابی طالب نے اپنی رنجش پیش کی، کہا کہ ہاں میں غصے میں ہوں اور غصے کی وجہ یہ ہے. تو یہ جو ہے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ان باتوں کو کاٹ کے، بعض الفاظ کو اس کے کنٹیکسٹ سے نکال کے اس کا دوسرا معنی پہننا، ایسے کھپلے کرنا، تو شیعہ علماء ان کی کتابوں میں اس کے ماہر ہیں. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی، میں نے آپ کے سامنے پوری روایت رکھ دی، یہی ہوا تھا. اور علی بن ابی طالب نے بعد میں ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اور صحیح دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے انہوں نے دونوں بار بیعت کی، اور دوسری بیعت وہ پبلکلی کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، ایک دوسری روایت ہے وہ بھی صحیح ہے. اس میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ سب آئے بیعت کیے، 2 آئے ہیں 2 نہیں آئے ہیں جن کا نام زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، یہ 2 بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو انہوں نے دونوں کو بلایا. زبیر بن عوام سے پوچھا کہ اتريد ان تشق عصا الاسلام، تم اسلام کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہو، تم نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ تو زبیر نے فوراً کہا کہ مجھے معاف کریے گا، لیجیے بیعت میں کرتا ہوں. یہی بات ابوبکر صدیق نے علی بن ابی طالب سے کہی تو علی بن ابی طالب نے بھی وہی ریاکشن دکھایا، فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اسے بعض لوگوں نے پہلی بیعت مانی ہے. بہرحال انہوں نے 2 مرتبہ بیعت کی. پہلی بیعت پتہ نہیں کسی کو معلوم نہیں تھا، دوسری بیعت انہوں نے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ میں کہا. یہ جو بات ہے علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے یہ امید تھی کہ اللہ کے رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے ہمارا بھی کچھ حصہ بنتا ہے. یہ جو جملہ ہے اسے آپ کنٹیکسٹ سے باہر نکالیں گے تو اس کے اندر آپ یہ معنی ٹھونس سکتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہمارا بھی کچھ حصہ بنتا ہے، تو اس سے مراد وہ خلافت مانگ رہے ہیں. کنٹیکسٹ سے آپ باہر نکالیں گے، واقعات کو کاٹ کے آپ اس جملے کو الگ نکالیں گے تو اس جملے کو معنی دے سکتے ہیں. اس میں وہ معنی آتا ہے بھئی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، تو مراد کیا ہے کہ بھئی خلافت مانگ رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے کنٹیکسٹ سے پڑھیے، اس کے بعد کی زندگی دیکھیے. آپ خلافت کے بعد، ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد دیکھیے کہ علی بن ابی طالب نے کچھ ریاکشن نہیں دکھایا. وہ تو عمر بن خطاب کی خلافت کو بڑی خوشی سے مان گئے تھے، اور جب وہ کوفہ میں خلیفہ بنے تو کوفہ کے ممبر پر چڑھ کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے ابوبکر و عمر پر بدعا بھیجی، لعنت بھیجی، تو میں اسے جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس پر کوڑے ماروں گا. یعنی بہتان باندھنے پر جو 80 کوڑوں کی سزا ہے وہ سزا میں اسے دوں گا. یہ کوفے کے ممبر میں صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ انہوں نے کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ جو فتنہ پرست لوگ تھے وہ یہ جو پہلے مسائل ختم ہو گئے تھے ان مسائل کو ان کی زمانے میں دوبارہ زندہ کر رہے تھے، مردے کو دوبارہ کھود کے نکال رہے تھے، ایسے فتنوں کو دوبارہ جاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ جو ایک پہلا شبہ ہے اس پر پوری مجلس نکل گئی. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو میراث کا جو مسئلہ ہے، جو شیعہ حضرات کے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ان کے لیے دین ہے. یہیں سے اسی کو بنیاد بنا کے وہ اپنے دین کا آغاز کرتے ہیں. تو آئندہ کی مجلس میں ہم دلائل سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا میراث کا کیا مسئلہ ہے، فدق کی زمین کا کیا مسئلہ ہے، فے کے مال کا کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ باتیں ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع سے جڑی ہوئی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ ضرور پوچھیے گا. سوال کر رہے ہیں کہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں کہ علی بن ابی طالب کو کوئی پوسٹ دیا گیا تھا.
علی بن ابی طالب کو ایک نہیں دو نہیں کئی پوسٹوں میں عمر بن خطاب نے رکھا ہوا تھا. کئی جگہ عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب سے استفادہ کیا, بلکہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں جب تک کہ ابو الحسن یعنی علی بن ابی طالب سے رائے مشورہ نہیں کر لیتا. علی بن ابی طالب سے رائے مشورہ, بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ ہم مر جاتے اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے. تو وہ باقاعدہ شورا کے ایک مضبوط رکن تھے, رکن رکین تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شورا کے رکن رکین تھے. ان کے مشوروں کے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھتی تھی, یہ تو یقینی ہے. اور ان دونوں نے دیکھیے, اگر ان لوگوں کو نعوذ باللہ میں ایک فرضی بات بتا رہا ہوں, اگر ان دونوں کو ان سے کچھ ڈر تھا تو کیا کرتے؟ کہتے کہ بھائی یمن چلے جاؤ, دور چلے جاؤ, ہے کہ نہیں, ایڈمنسٹریشن کے قریب مت آؤ, تم یہاں رہو گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے نا کہ بھائی جس سے ڈینجر ہے دور کر دیتا ہے, دور رہو, قریب مت آؤ. تم قریب آؤ گے تو لوگ ہے نا تمہیں نیکسٹ میرے بات تمہیں کچھ دینا چاہیں گے, دور کر دیں گے. ان دونوں نے دور نہیں کیا, دونوں نے ہمیشہ ساتھ رکھا, ہمیشہ ساتھ رکھا. ہر مسئلہ ان کے سامنے آتا تھا اور اس کے جو ہے جوابات علی بن ابی طالب دیتے تھے. علی بن ابی طالب کو انہوں نے اپنا ایک بہت ہی اہم وزیر کے حیثیت سے انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا. مختلف عہدے دیے گئے, مختلف کام علی بن ابی طالب نے کیے, ہے کہ نہیں. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وہ جو میراث کا مسئلہ ہے وہ عمر بن خطاب کے زمانے پیش آیا. عمر بن خطاب نے دروازے کے پیچھے دبوچ کے ہے نا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی. یہ صریح جھوٹ ہے, صریح جھوٹ ہے. یہ جو شیعہ ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کی جو نفرت ہے, نعوذ باللہ, یہ شیطان سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ جہنم میں سب سے نیچے شیطان ہوگا, اس کے نیچے ابوبکر ہوں گے, اس کے نیچے عمر ہوں گے, سب سے نیچے عمر بن خطاب ہوں گے. ان کی دشمنی کی حد نہیں ہے, پاگل وارا دشمنی کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ صریح جھوٹ ہے. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجلس برخاست کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.